جو آیات بینات ہم نے تلاوت کی ہیں، پارہ نمبر 5 اور رکوع نمبر 16 ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، جن کے علم میں نہیں ہے یا ذہن سے نکل چکا تو ان کے لیے گزارش ہے کہ ہمارا 5واں پارہ چل رہا تھا اور سورت کا نام تھا سورۃ النساء۔ نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں، تو اس سورت کا نام عورتوں کے نام پر رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں زیادہ تر جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ عورتوں کے حوالے سے ہیں، گھرداری کے معاملات کے حوالے سے، میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے، یتیم بچیوں کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے بہت کچھ آپ پہلے سماعت فرما بھی چکے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں ان کا جو عنوان ہے خاص طور پر وہ بھی یہی ہے، میاں بیوی کے باہمی معاملات کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دور جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں جو بڑے ہوتے تھے خاندان کے، جو گھر کے بڑے ہوتے تھے، وہ بچوں کو اور عورتوں کو جائیداد سے، وراثت سے محروم رکھا کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ تو جو مرد حضرات تھے وہ اپنی پرکھوں کی جائیداد پر، وراثت پر قبضہ کر لیتے اور عورتوں اور بچوں کو محروم رکھتے تھے۔ تو مدینہ جب حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور لوگ مسلمان ہوئے، سرکار کے دامن سے وابستہ ہوئے، اب عورتوں کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا اس انداز میں جواب ارشاد فرمایا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کیا پیارے آپ سے یہ عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو کتاب تمہارے سامنے ہے، یعنی مفہومی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اس میں عورتوں، بچوں، بچیوں کے حوالے سے واضح طور پر ہم نے تمہارے لیے احکام بیان کر دیے ہیں۔ عورتوں اور بچیوں کو اور بچوں کو اسلام نے باقاعدہ طور پر وراثت میں حصہ دار مقرر کیا کہ یہ تمہارا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ یہ آپ پہلے کچھ ترتیب سے، تفصیل سے سن بھی چکے پیچھے۔ دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی گھر کا کوئی سرپرست ہے، فرض کر لیں کوئی بڑا ہے، چاچا تایا ہے، اور والد صاحب بچیوں کا فوت ہو گیا، تو اب وہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی بچی، اگر کوئی لڑکی رشتہ داروں میں، خاندان میں حسن و جمال والے بھی ہوتی اور پیسے والے بھی ہوتی تو پھر تو اس سے نکاح کر لیتے تاکہ اس کی جائیداد جو ہے وہ بھی اپنی ہو جائے اور یہ بھی ہمارے نکاح میں آ جائے۔ اور اگر وہ حسن و جمال والی نہ ہوتی، صرف مال والی ہوتی، تو وہ نہ ان سے نکاح کرتے تھے اور نہ ان کو آگے نکاح کرنے دیتے تھے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ کنواری رہے گی تو اس کی جو جائیداد ہے اس پر ہمارا قبضہ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام فرسودہ جو رواج تھے، رسم و رواج تھے، ان کو ان آیات کے ذریعے قلع قمع فرمایا، اور اسلام کا جو بنیادی مطمع نظر ہے برابری کا، حسن اخلاق کا، تمام کے جو حصے ہیں ان کو بیان فرمایا، اور اسلام نے باقاعدہ عورتوں کو حصہ دار فرمایا۔ یہاں یتیموں کے بارے میں بھی خاص طور پر فرمایا گیا کہ یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور دل بڑا سخت ہے، اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ فرمایا دل کو نرم کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیجیے حضور نرم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر۔ آواز کمزور ہے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے بیٹھنے کا ثبوت ہونا چاہیے۔ ہاتھ پھیرا کرو یتیم بچوں کے سر پہ۔ اور اگلے لفظ سنیے گا، حضور نے فرمایا کبھی کبھی یتیم بچوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا لیا کرو۔ فرمایا اس سے تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا اور تمہاری تمام حاجتوں کو تمہارا رب پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یتیموں کا احساس کرنا، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور پیچھے آپ جو آیات سن چکے ہیں ان میں بڑے بڑے طریقوں سے، بحکمت کے طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی
ہوتا تو یہی عام طور پر کہ 2-4 بھائی ہیں، 2-4 بھائی بڑے ہو گئے، اب سب کے بچے ہو گئے. اب جب سب کے بچے ہو گئے، فرض کر لیجئے کہ ان 3 یا 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی فوت ہو گیا اور وہ بچے چھوڑ کر فوت ہوا ہے، تو بچے کیا ہو گئے؟ بول لیجیے کیا ہو گئے؟ بچے ہو گئے یتیم. والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب وہ جو چاچے تائے ہیں ان کے سپرد ہے، وہ ان کی کفالت کر رہے ہیں، وہ ان کا خیال کر رہے ہیں. تو قرآن پاک میں اس انداز سے بھی سمجھایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو کفالت کرنے والے ہیں نا ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے بھائی، جو تمہارا بھائی فوت ہوا ہے اس کی جگہ پہ تم فوت ہو جاتے. وہ جو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تمہارا کیا دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا. یہ دیکھو نا حکمت والا انداز ہے مالک کا. اور خود ہی جواب دے کر فرمایا تم تو یہی چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ تمہارے جانے کے بعد بھی اچھا سلوک کیا جائے. تو فرمایا اگر تم اپنے لیے یہ چاہتے ہو تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ کیسے کیسے حکمت کے انداز اپنا کر مالک الملک ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی بھی کسی وقت بھی یتیم ہو سکتا تھا، لیکن اگر تمہارے بچوں کے سر پر سایہ ہے اور کسی کے بچے یتیم ہیں تو ان کے اوپر اسی طرح دست شفقت رکھو جس طرح تم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو. مالک کریم ہمیں یتیموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت مبارکہ میں بڑا اہم موضوع بیان ہوا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. عورت اگر محسوس کرے بیوی کہ خامند اس سے لاپرواہی برت رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا، یا آپس میں ان کی چپ کلش چل رہی ہے، تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. میں اس کو اپنے انداز میں بیان کر دوں تاکہ ہر بچے بڑے بزرگ کو میری بات آسانی سے پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ کا دیکھیے سمجھانے کا انداز کیا ہے. فرمایا جی اگر میاں بیوی دا آپس کو مسئلہ بن جاوے تو بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھ کے صلح کر لیا کرو. یہ دیکھیں سمجھانے کا انداز، صلح کر لیا کرو. ان یصلحا بینہما صلحا. اور آگے ساتھ ہی مشورہ دے کر فرما دیا والصلح خیر، اور صلح میں ہی بہتری ہے. صلح میں ہی کیا ہے؟ صلح اس چیز کا نام ہے کہ میاں بیوی آپس میں معاملات کو سیٹل کر لیں، آپس میں بیٹھ کر ہی اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال لیں. کیونکہ جب بات آپ کو پتہ ہے کورٹ کچہریوں تک جاتی ہے اور پنچایت تک جاتی ہے تو پھر صلح کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. پھر بیچ میں وہ لوگ جو گرم لوہے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اسی انہوں توڑ کے رہنا ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے اور طرح طرح کے پھر جناب ایسے ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں. کبھی ادھر کا جو کوئی جا کے بتاتا ہے کہ او ہے کہہ رہے ہیں، کبھی ادھر کوئی آ کے بتاتا ہے کہ او ہے کہہ رہے ہیں. یعنی بنانے والے بچانے والے کم ہوتے ہیں اور توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو میاں بیوی کا اپنا یہ حق ہے کہ وہ آپس میں بیٹھیں اور صلح کریں. اور مالک کا جو حکم ہے، مالک کا جو حکم ہے کہ صلح میں بھلائی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صلح میں بھلائی ہے. اور اگلے لفظ میں فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے. یعنی ہر بندے کا دل یہ کہتا ہے، اب خامد ہے تو جب لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کی تو خامد کہتا ہے میرے حقوق تم ادا نہیں کر رہے پورے، بیوی کہتی ہے میرے تم حقوق ادا نہیں کر رہے، میرے مطالبے پورے نہیں ہو رہے. یہ صلح کرنے کا طریقہ پھر کیا ہوگا؟ صلح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مالک کریم نے اس آیت میں اشارہ دے دیا کہ صلح کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ عورت اپنے مطالبات میں جو ڈیمانڈ کرتی ہے، جو مطالبے کرتی ہے، اس مطالبات کی لسٹ میں تھوڑی کمی کر لے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائے. اور خامد اگر وقت کم دے رہا ہے یا خامد کی توجہ کم ہے یا خامد کو بہت زیادہ رغبت بھی نہیں ہے اپنی بیوی کی طرف، پھر بھی وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی طرف توجہ دے، اس کی طرف رغبت کرے، اسی میں بھلائی ہے. اسی میں کیا ہے؟ اور صلح کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہے. کیونکہ ہر ایک بندہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، سٹینڈ کیے رکھے گا، تو پھر تو لڑائی ہے، جھگڑا ہے، پھر تو دنگا فساد ہے. ایک قدم یہ پیچھے ہٹے، ایک قدم یہ پیچھے ہٹے تو انشاءاللہ صلح ہو جائے. یہ صلح کا بہترین طریقہ ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. مالک نے فرمایا اگر تم چنگا کام کرو گے، احسان کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے
تو یاد رکھنا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اس آیت مبارکہ میں توجہ ہے آپ کی؟ اس آیت مبارکہ میں ان کو مخاطب کیا گیا ہے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 3 4، ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم پوری کوشش بھی کر لو تو مکمل برابری تم نہیں کر سکتے، بیویوں میں برابری تم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم پوری کوشش کر لو، اس پر تم حریص بھی ہو جاؤ کہ میں اپنی بیویوں میں برابری کروں گا، ایک سا رکھوں گا، تو فرمایا تم برابری نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ظاہری معاملات میں بندے کا اختیار ہوتا ہے، دل کی کیفیت پر بندے کا اختیار ہے۔ ظاہری معاملات میں خرچہ دینے کا معاملہ ہے، گھر دینے کا معاملہ ہے، وقت دینے کا معاملہ ہے، یہ ظاہری معاملات ہیں۔ دل بعض دفعہ کسی کی طرف زیادہ کھنچتا ہے، کسی کی طرف کم جاتا ہے، تو دل کا جو معاملہ ہے اس پر پکڑ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پوری کوشش کر کے بھی پورا برابری کا وہ ترازو تو نہیں تول سکتے تمام بیویوں میں۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، ایک کام تم کرو اور وہ یہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کوئی ایک بیوی، کوئی ایک جان، اس کو اتنا چھوڑ دو، اتنا اس کو گرا دو کہ وہ ایک لٹکتی ہوئی رہ جائے چیز، نہ وہ تمہاری بیوی محسوس کرے خود کو، نہ وہ آزاد محسوس کرے، بلکہ لٹکتی ہوئی کوئی چیز محسوس کرے۔ ایسا نہ کرو، بلکہ جو تمہارے اختیار میں ہے، مثلا راشن کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، رہائش کا انتظام ہے، وقت دینے کا انتظام ہے، سیر و سیاحت پر لے جانے کا انتظام ہے، ظاہری معاملات جتنے بھی ہیں ان میں برابری کی پوری کوشش کرو، اس میں تمہارے اوپر لازم ہے شریعت کی طرف سے اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہیں۔ لیکن جو دل کا معاملہ ہے، دل کے معاملے پر پکڑ نہیں ہے۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، آپ کی بھی ایک سے زیادہ نکاح تھے، تو جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تمام بیویوں میں، اپنی تمام ازواج میں سب سے زیادہ جو پیار تھا وہ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے، لیکن اس کے باوجود جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے معیار رکھا تھا برابری کا، جس دن جس کے حجرے میں حضور کی باری ہوتی، جن کے ہاں رہنے کی، حضور نے کبھی وہ باری کا معاملہ آگے پیچھے نہیں کیا تھا، لیکن وہ جو ازواج تھی نا حضور کی بقیہ، ان کو سرکار سے اتنا پیار تھا کہ آخری دنوں میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی، بلکہ ادب کے لفظ میں یوں کہوں گا کہ جو بخار ہے، جو ناسازی طبیعت ہے، تباہ ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے آئے۔ تو ایسی کیفیت میں جب حضور بستر پر تھے تو تمام ازواج نے مل کر مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے، لیکن ہم جانتی ہیں کہ حضور کو پیار زیادہ عائشہ سے ہے، تو ہم آخری دنوں میں یہ چاہتی ہیں، ان دنوں میں حضور کے مرض کے دنوں میں ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنی باریوں کو چھوڑ دیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیں کہ سارا وقت ہی حضرت عائشہ کے پاس گزار لیں۔ یہ انہوں نے مل کر مشورہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برابری اپنے تمام معاملات میں بھی رکھی، حالانکہ محبت زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ بہرحال آج کل تو ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر میں تو اس کو بالکل ہی برا جانا جاتا ہے، دوسری شادی کو، تیسری شادی کو، حالانکہ آپ آج سے 200 300 400 سال پہلے کے جو بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، آپ کبھی ان کی ہسٹری دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھیں کہ بزرگوں کا نام کیا تھا، ان کا جگہ کا رہائش کیا تھی، ان کے والدین، تو آپ کو لگے گا کہ ان کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں تھیں، ایک کام ہی کو ملتا ہے کہ جس کی ایک بیوی ہو، یعنی پہلے ٹرینڈ یہ ہوتا تھا۔ تو جب ہندوستان میں اتنے سال وہاں رہائش کی، مسلمانوں نے اکٹھے رہے،
تو ایک دوسرے کے جو رسم و رواج تھے ان کو اپنا لیا. تو وہاں سے پھر یہ ذہن بن گیا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے, جو دوسری یا تیسری شادی کرتا ہے اس کو بڑی بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کبھی بھی اپنی زبانوں پر ایسا ہرگز لفظ نہ کبھی بھی لے کر آئیں, نہ کبھی اس کو برا محسوس کریں, کیونکہ ہمارے جو اسلاف ہیں چاہے وہ صحابہ کرام ہوں چاہے اہل بیت اطہار ہوں, حضرت امام حسن مجتبی جو حضرت مولا علی کے شہزادے ہیں, ان کی پتہ نہیں کتنی ہی شادیاں ہیں, کتنے ہی نکاح ہیں ان کے. تو میں آپ سے اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کسی نوجوان کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ پتہ نہیں دوسری یا تیسری شادی کرنے والا بندہ وہ مجرم ہوتا ہے. آج کل طرح طرح کے قانون پاس ہوتے ہیں, تو قانون تو پاس ہوتے رہتے ہوتے رہیں. یہ قانون آج بھی بن رہے ہیں, پچھلے زمانوں میں بھی بنتے رہے, آگے بھی بنتے رہیں گے. لیکن قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ہم سے پہلے وقتوں میں شادیاں کی ہیں 2 یا 3 یا 4, وہ کوئی معاذ اللہ مجرم تھے. وہ انصاف کرنے والے تھے. کیا کرنے والے تھے؟ وہ انصاف کرنے والے تھے. ان کو انصاف کرنا آتا تھا. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں شادیوں کا ذکر ہوا کہ تم شادی کرو, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, چاہے 2 کرو, چاہے 3 کرو, چاہے 4 کرو. آگے مالک کریم نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ تم سب کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی کافی. پھر اچھا, جب میں 3-4 شادیوں کی بات کر رہا تھا سارے خوشی سے سن رہے تھے, اب میں نے ایک ہی بات کی تو آپ کی آواز نہیں آ رہی. مالک کریم نے فرمایا, دوبارہ میں عرض کیے دیتا ہوں, قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں, فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, جو جن کی تم تاب لا سکو, جن کے تم سنبھال سکو, 2 کر لو, 3 کر لو, 4 کر لو. اور اس بات کے ساتھ ہی متصل فرما دیا اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے تو تم پھر ایک ہی, تمہارے لیے پھر ایک ہی کافی. اب جو کہتے ہیں کہ جناب دیکھو جی مسلمانوں نے آخیا ایسی 3-3 4-4 لازمی کرنیاں ہیں, اللہ کا حکم ہے. اور آپ بتائیے آج کل کے اس مصروفیت کے دور میں جو شادیوں والے حضرات ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک کا حق ادا کرنا ہی اتنا مشکل ہے, مصروفیات سے وقت نہیں نکلتا, تو 3-3 4-4 کا پھر حق ادا کیا ہوگا. تو جو کر سکتا ہے اس کے لیے آج بھی جائز ہے, اس کے لیے گناہ نہیں ہے, شریعت کی طرف سے گناہ نہیں ہے, اسلام کی طرف سے, دین کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا جی, یہ جو ہم آیت مبارکہ بھی ذکر کر رہے ہیں یہ آخری آیت ہے آج کے اس خطبہ کی, اور اس پر آپ نے پورا دھیان دینا ہے, توجہ فرمانی ہے. توجہ ہے تو الحمدللہ, باہر والے بندے بھی الحمدللہ کہتے ہیں. اس سے پچھلی آیت میں جو ابھی پڑھی ہے, اس سے پچھلی آیت میں آپ نے یہ سنا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر جب کلش ہو جائے, کوئی پریشانی بن جائے, ناراضگی ہو جائے, تو کیا کر لینا چاہیے؟ صلح کر لینی چاہیے. میں آپ کے اس یادداشت پر بڑا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا سونا حافظہ دیا ہے اور توجہ بھی پوری کرتے ہیں, پچھلی باتیں بھی آپ کو یاد ہیں ماشاءاللہ. صلح کر لینی چاہیے, اور مالک نے فرمایا صلح میں ہی خیر ہے. اس آیت میں بڑے بڑے بندوں کا جو ذہنوں میں غلط فہمی ہوتی ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا, اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں, کیا ہو جائیں؟ یعنی صلح کی کوشش کی, بار بار کی, ناکامی ہوئی, ہر طرح سے باہمی بیچ بچاؤ کرانے کی رضامندی کی کوشش کی, لیکن ہوا یہ کہ جناب جوڑ ہی نہیں بن پا رہا, میچ ہی نہیں ہو پا رہا. اب کیا ہوا؟ اب جناب نوبت آ گئی طلاق پر. کہاں گئی؟ طلاق پر. یہ طلاق تک کیوں آئی؟ کیونکہ جوڑ بن ہی نہیں رہا تھا کسی بھی صورت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں, يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, زندگی ختم نہیں ہوگی, زندگی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان قریب ان کو غنی کر دے گا, سبحان اللہ, بے پرواہ کر دے گا, بے پرواہ کر دے گا. مطلب پتہ کیا ہے اس کا آیت کا؟ میں نے آپ کی بلا وجہ توجہ نہیں چاہی, بڑی ضروری بات ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جناب بچی کی شادی کی 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد کسی بھی وجہ سے طلاق ہو گئی, رشتہ ختم ہو گیا. اب گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ لو جی تو ہم کار بہ گئی,
اے تو جناب پار بن گئی، اے تو جناب ختم ہو گئی، زندگی موک گئی۔ لڑکوں کو لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ اب خلاص سسٹم ختم۔ مالک کریم نے فرمایا اللہ بڑا بے پرواہ ہے، جہان بڑا بڑا ہے۔ ان قریب دیکھنا، اللہ کا حکم ہے، فرمایا ان قریب دیکھنا عورت کو اور جوڑ مل جائیں گے، مرد کو اور جوڑ مل جائیں گے، اور ایسا ایسا حسین لمحات آئیں گے کہ ان کو پچھلی زندگی سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں گے اور اگلی زندگی میں خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں جو بیویاں طلاق یافتہ ہو کر بیٹھتی ہیں ان کو برا نہ جانا جائے، ان کو برا، اللہ کرے آپ کی آواز آ جائے، برا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی زوجہ ہیں، یہ سرکار کی بیوی ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں۔ بڑے دھیان سے سنیے گا اس بات کو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے حضور سے نا یہ سن رکھا تھا، پہلے ہی شادی سے پہلے میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، کوئی تکلیف آ جائے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما، اور یہ جو کمی واقع ہوئی ہے، یہ جو خلا پیدا ہوا ہے کسی بھی چیز کا، اس کو اپنی رحمت کے ذریعے دوبارہ سے بھر دے یا اس سے بہتر عطا فرما۔ توجہ کریے گا بات کی طرف۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے خامند حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، میں نے حضور کی وہ بات یاد رکھی ہوئی تھی تو میں نے ان کے انتقال پر یہی دعا پڑھی، پہلے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر وہی دعا پڑھی کہ یا اللہ میری مشکل کو حل فرما، اور یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا کوئی نعم البدل عطا فرما، کوئی اچھا بدلہ عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے ان سے بہتر خامد عطا فرمایا، کائنات کے دولہ، شب اسرا کے دولہ، جن کو اللہ نے اپنا حبیب ارشاد فرمایا، انہوں نے پھر حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا۔ رہتی دنیا تک ان کا نام چمک گیا، وہ مومنوں کی ماں ہو گئی۔ خامد فوت ہو جائے یا خامد نے طلاق دے دی ہو تو کسی بھی طرح سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اپنی گھروں میں بچیوں کو اپنے گھروں میں یہ معاملات کا پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا، کہ زندگی ختم نہیں ہوتی، نہ مردوں کی زندگی ختم ہوتی ہے نہ عورتوں کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ اور اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ اگلی آیت میں یہ دیکھیں نا، اس جملے میں یہ کہا کہ اگر ان دونوں کی جدائی ہو جائے تو اللہ عنقریب ان کو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا، وہ اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا پیچھے ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اگلی آیت میں اللہ نے 3 دفعہ فرمایا جملہ، ایک ہی آیت میں 2 آیتوں میں 3 دفعہ، اور وہ کیا؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی میرا ہے، جو زمینوں میں ہے وہ بھی میرا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ نہ عورت مرد کی محتاج ہے نہ مرد عورت کا محتاج ہے، سارے مل کر اس رب کے محتاج ہیں، سارے اس احکم الحاکمین کے محتاج ہیں۔ وہی مسبب الاسباب ہے، جس نے پہلے رشتہ عطا فرمایا ہے وہ دوبارہ بھی عطا فرمائے۔ 3 دفعہ فرمایا اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ مالک کریم ہمیں قرآن کریم کا نور اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5واں پارہ جو جاری ہے پنجتن پاک کی نسبت سے، ان قریب اس 5ویں پارے کا بھی اختتام ہونے والا ہے، اور ان قریب وہ 1 مہینے کے بعد وہ مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے جس میں پنجتن پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ ویسے تو پنجتن پاک کا ذکر ہمارا الحمدللہ ساتھ ہی چلتا رہتا ہے، لیکن خاص طور پر وہ مہینہ ماہ محرم الحرام کہ جو اہل بیت اطہار کی یادیں لاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بندوں کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ماہ محرم الحرام میں امام علی مقام قاری کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر ہی ہم نے قرآن پاک کا آغاز کیا تھا۔ ان کے قدموں پر عالم تصور میں ہاتھ رکھ کے ان سے دعائیں لے کر ان سے فیضان لے کر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور اسی وقت ہی ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا
کہ جنہ ڈاڈا واسطہ پایا ہے انشاءاللہ کام رکنے والا نہیں ہے. الحمدللہ دیکھ لیجئے 3 سال ہو گئے ہیں اور 5واں پارہ ختم ہونے والا ہے. اور 5واں پارہ جب پورا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں باقاعدہ یہ سلامی بھی پیش کریں گے اور 5 پاروں کی تفسیر کا جو وصال ثواب کا سلسلہ ہے وہ ان کے نام پر انشاءاللہ کریں گے. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ذوالحجہ کا چاند ماشاءاللہ نظر آ گیا ہے اور ان قریب